سلام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا قبائل العرب فناء قریش ویوشک ان تمر المرأة بالنعل فتقول ان ھذا نعل قرشی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کے قبائل میں سے سب سے پہلے قریش فنا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ عورت جوتا لے کر گزرے اور کہے یہ فلاں قریشی کا جوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، سب سے پہلے تیری قوم ہلاک ہوگی۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بنو تمیم والے پہلے ہلاک ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ قبیلہ قریش پہلے موت کا شکار ہوگا اور سب لوگوں سے پہلے انہی کی ہلاکت ہوگی۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، پھر کون سے لوگ باقی رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قریش جو لوگوں کا مرکز تھے، جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ خلاصہ، قریش کی ہلاکت قیامت کی ایک نشانی اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جو لا محالہ سچ ثابت ہوگی۔ یہ پیش گوئی اور نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی، البتہ قریش کی اکثریت آج معدوم ہو چکی ہے اور بہت تھوڑے قریشی آج باقی ہیں۔ قریش دوسرے تمام قبائل سے افضل ہیں۔ قریش کی فضیلت اپنی جگہ، مگر انہیں نبیوں کے درجے پر فائز کرنا یا انبیاء سے بھی بڑھا دینا درست نہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص سندھ میں یہ رواج ہے کہ لوگ کسی قریشی کا سنتے ہی اس کی قدم بوسی شروع کر دیتے ہیں۔ مذکورہ مقام عالی کے حصول کے لیے کئی بہروپی اپنے آپ کو قریشی بنائے جا رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول اللہ کفارس ورومی فقال ومن الناس الا اولئک۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح گزشتہ امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جس طرح بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، گزشتہ امتوں سے مراد کون ہیں؟ کیا فارسی اور نصرانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہیں تو پھر اور کون؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی گزشتہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ساندے یعنی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے، یعنی سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا گزشتہ اقوام سے آپ کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اہل کتاب ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص کسی ساندے کی بل میں داخل ہوا تو تم بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابو واقدیشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
جب رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف عازم سفر ہوئے تو ایک بیری کے درخت سے گزر ہوا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین برکت کے لیے اس پر اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ چند صحابہ جو نومسلم تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان مشرکوں کا ذات انوات ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر فرما دیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دے جس طرح ان کافروں کے لیے معبود ہے، البتہ تم ضرور گزشتہ قوموں کے طریقوں کو اختیار کر لو گے۔ خلاصہ، کفار کی تقلید و مشابہت قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مذکورہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو کر اپنے آخری مراحل کو چھو رہی ہے۔ مسلمان بالعموم کفار اور بالخصوص یہود و نصارہ کی پیروی میں اس قدر مشابہت اختیار کریں گے کہ مسلم و غیر مسلم میں تفریق و تشخص اور امتیاز و افتراق مٹ جائے گا۔ آج اسلامت کا ظہور کسی سے مخفی نہیں رہا۔ امت مسلمہ کفار کی مشابہت میں اس قدر احمق اور جاہل ہو جائے گی کہ اگر مذکورہ امتوں سے کسی نے جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے گوہ یا ساندے کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی، یا بعض روایات کے مطابق اگر کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، تو اس امت میں بھی ایسے افراد ہوں گے جو ایسا عمل بد انجام دیں گے۔ آج پوری امت مسلمہ اپنے سیاسی، اقتصادی، سماجی، معاشی اور تعلیمی معاملات میں غیر مسلموں کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کا ملخص یہ ہے، جب عجم مفتوح ہوا تو اہل عجم کی شاہانہ طرز زندگی کا سرطان بڑی تیزی سے اہل اسلام میں سرایت کر گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان پرتعیش زندگی گزارنے کے دلدادہ ہو گئے۔ رقص و موسیقی اور گاجے باجے سے مزین محافل و مجالس کا اہتمام اس کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ جب تاتاریوں کے حکمران طبقے نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنی خواہش و مرضی کے مطابق اسلام کو مسخ کیا، اور حکمران ہونے کے ناطے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کسی روک ٹوک کا سامنا تھا۔ پھر جب اہل یورپ نے مسلمانوں کے علوم و فنون سے استفادہ کر کے بہت سی ایجادات پیش کیں تو مسلمان اہل یورپ سے مرعوب ہو کر ان کی طرف مائل ہوتے گئے اور ان سے اپنی علمی وراثت حاصل کرنے کی بجائے ان کی حیوانوں کی سی زندگی کو تہذیب و ثقافت کا نام دے کر اسے اپناتے اور عملاتے گئے۔ ادھر بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ ایک خاصا وقت مشترک گزارنے کے ساتھ بہت سی ہندوانہ رسوم بھی مسلمانوں میں در آئیں، جن میں توہم پرستی، قبر پرستی اور مظاہر پرستی جیسے مشرکانہ عقائد خاصے نمایاں ہیں۔ آج بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے تمام نظام ہائے زندگی، مثلاً کلچر، پولیٹیشن، اکنامکس، سوشولوجی، ایجوکیشن، کفار بالخصوص اہل مغرب سے مستعار ہیں۔ اللہ ان سے خلاصی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔